الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على خير خلقه الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى نجوم الهدى وأصحابه وأهل بيته الذين نوروا تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح صدق الله العظيم مہ کامل بھی جسے دیکھ کے ہوتا تھا نثار مہ کامل بھی جسے دیکھ کے ہوتا تھا نثار رخ پر نور کچھ ایسا تھا سہانا ان کا ان کے اصحاب تھے کل نبیوں کے اصحاب سے خوب ان کے اصحاب تھے کل نبیوں کے اصحاب سے خوب سب گھرانوں سے معزز تھا گھرانہ ان کا ارباب علم و فضل قابل قدر رفقاء کرام اور منصب عدل پر براجمان حضرات منصفین عظام موضوع سخن عظمت اہل بیت ہے مختصراً یہ کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے مصداق اہل بیت سے حضور کی گھر والیاں بھی ہیں حضور کے بیٹے بھی ہیں حضور کی بیٹیاں بھی ہیں نواسے بھی ہیں نواسیاں بھی ہیں داماد بھی ہیں سائل دست سوال دراز کرتا ہے کہ قرآن میں یا نساء النبی لستن کاہد من النساء میں نساء کے لفظ سے نواسوں کو کیسے مراد لیتے ہو داماد کو کیسے مراد لیتے ہو جواب دینے والا جواب دیتا ہے جناب مجھے یہ بخار نہیں کہ میں قرآن کو مان لوں فرمان کو چھوڑ دوں یا فرمان کو مان لوں قرآن کو چھوڑ دوں اٹھائیے عربی زبان میں سب سے پہلے احناف کی لکھی جانے والی کتاب روح المعانی فی تفسیر آیات القرآنی و سبح المثانی جلد نمبر 22 میں مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام سلمہ جو ام المؤمنین ہے پیغمبر کا حرم ہے پیغمبر کی عزت ہے وہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری اس وقت حضور میرے گھر یعنی بیت ام سلمہ میں تشریف فرما تھے حضور نے فرمایا دا علی و فاطمہ والحسن والحسین علی فاطمہ حسنین کریمین کو بلاؤ جب وہ آگئے فجلنا لہم بکسائہی حضور نے اپنی کملی اپنے کندھوں سے اتار کر ان کو اوپر ڈال دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو پاک کر کے وہی مقام دے دے اما سلمہ فرماتی ہے میرے دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ میں بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں فنظر ردا چادر کو کھینچا تاکہ میں بھی نیچے آ جاؤں حضور نے فرمایا نہیں انتی علی مکانک انتی علی خیر تو اپنی جگہ بہترین ہے رب نے تجھے اہل بیت بنا دیا ہے اب مجھے دعا کر کے انہیں بھی اہل بیت بنا لینا عنوان عظمت اہل بیت ہے تو مجھے کہنے دیجئے عظمت اہل بیت وہ پہلے بے قرار ہے جس میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی غوطہ زن ہے جب میں سمندر میں غوطہ لگاتا ہوں مجھے موتیوں کی طرح فرمان حق چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہیں پہ رب لم یزل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں پہ امام نووی کی تفسیر کے مطابق اہل بیت کا رب اپنی مقدس کتاب میں ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد ذخیرہ احادیث کی طرف ایک اچھکتی ہوئی نظر پڑتی ہے تو 20 احادیث اہل بیت کی عظمت شان پر دال نظر آتی ہے کہیں پہ حضور اپنی لسان حق بیان سے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح تو کہیں لسان نبوت کی گویا ہوتی ہے کہ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم للہ ولقرابتهم منی سامعین محترم اللہ رب العزت نے میں اس بات پہ فخر کیوں نہ کروں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت دی ہے اور فخر بنتا بھی ہے اہل بیت سے محبت کیسے دی ہے کہ اہل بیت کی محبت میرے سینے میں موجود گفتار میں موجود کردار میں موجود اہل بیت کی محبت میرے خطابت میں موجود سائل کہتے ہیں کہ بتا تیری بات کا مقصد کیا ہے میں نے کہا میری بات کا مقصد یہ ہے اگر قرآن تک پہنچنا چاہتے ہو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا حدیث کی تشریح چاہتے ہو اہل بیت کا پھلا تھامنا پڑے گا اگر اہل بیت سے نکال دیا جائے تو بچتا کچھ نہیں دین نہیں بچتا ایمان نہیں بچتا قرآن نہیں بچتا آج اگر سب کچھ بچانا چاہتے ہو تو عزم کر لو دنیا کو
کو بتا دو کہ تبلیغ کرنی ہے کرو، تدریس کرنی ہے کرو، سیاست کرنی ہے کرو. اگر ان سب کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کی، ہم سیسا پلائی دیوار بن کر یہ اعلان کریں گے کہ اس رات سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہیں محمد کے، گھرانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آخر. آل محمد تیرا نام مٹانے والے وما علینا الا البلاغ. ہمارے اگلے مقرر ہیں دارالعلوم زکریا قادرپور رانگ کے طالب علم حافظ محمد احمد مدنی. حافظ محمد احمد مدنی دارالعلوم زکریا قادرپور رانگ کے طالب علم کتاب کریں گے.